اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم آپ کے سامنے سیرت النبی کا پارٹ نمبر 17 لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم مسجد نبوی کی تعمیر اور اسلامی ریاست کی بنیاد کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ اپنے پچھلے بھی پارٹس میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق نہیں ڈالیں گے تو ہمارا سیرت سننے اور سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو مقصد یہی ہے کہ انسان کو اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے پارٹ نمبر 17 آپ کے سامنے حاضر ہے۔ مدینہ میں پہلا عظیم کام جو کیا گیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلا بڑا کام یہ کیا تھا، اسلام کی جامع مسجد کی تعمیر، مرکزی جامع مسجد تھی یہ، جو بعد میں پوری امت کا قبلہ روحانی اور مرکز ہدایت بنی۔ ٹھیک ہے، جس جگہ اونٹنی قصوہ بیٹھی تھی وہ دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی زمین تھی، جسے لوگ کھجوریں خشک کرنے اور وہ جو ہے وہ دوسرے تھے خشک کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ وہاں کچھ قبریں، جھاڑیں اور مٹی کے ٹیلے موجود تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے زمین کی قیمت دے کر خریدی، یعنی ان بچوں کو زمین کی قیمت دی اور ان سے وہ زمین خرید لی، زبردستی نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو صفائی اور تیاری کا مرحلہ تھا اس میں مسلمانوں نے قبریں ادب سے دوسری جگہ منتقل کی، جھاڑیاں کانٹیں زمین ہموار کی، مٹی نکالی۔ ہر صحابی نے کام میں شرکت کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پتھر اٹھاتے، مٹی ڈالتے، لکڑیاں لاتے اور فرماتے کہ اصل اجرا تو آخرت کا ہے، اے اللہ انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی، فرحمی الانصار والمہاجرہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مسجد کا ڈھانچہ جو سادگی کے ساتھ مگر بڑی عظمت کے ساتھ بنایا گیا ہے، اس کی پہلی ساخت تھی وہ قبلہ جو ہے وہ ابتدا میں بیت المقدس اس کی طرف تھا، پھر دیواریں مٹی اور کچی اینٹ، چھت کھجور کے تنوں اور پتوں سے، فرش مٹی سے تھا، رہائش مسجد کے ساتھ حجرات نبوی کی تعمیر ہوئی، اور مسجد کے اندر 3 حصے تھے جس میں عبادت گاہ، تعلیم و تربیت کا حصہ صفا اور مہمان خانہ تھا۔ یہ ایک مسجد نہیں بلکہ اسلامی ریاست کا مرکز بھی تھی۔ تو سخت دھوپ، بھوک، تھکاوٹ، مگر سب خوش تھے کیونکہ صحابہ کے لب پر یہی نعرہ تھا، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اے اللہ انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اور یہی وہ آپ وسلم کے الفاظ کو بس تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ دہراتے تھے۔ تو تعمیر مکمل ہوئی تو مسلمانوں کی پہلی جامع مسجد، پہلی ریاستی مرکز، پہلی تعلیمی ادارہ، پہلا معاشرتی مرکز، پہلا عدالتی نظام، سب اسی مسجد نبوی سے چلتا تھا۔ یہی مسجد دنیا کے سب سے عظیم انقلاب کی بنیاد تھی۔ اہل صفا اسلام کی پہلی یونیورسٹی مسجد کے ایک حصہ میں ایک چبوترا بنایا گیا جسے کہا گیا صفا۔ ٹھیک ہے، یہاں علم سکھایا جاتا، قرآن نازل ہوتا، صحابہ کرام رہتے، سیکھتے، اسلام کے مبلغ تیار ہوتے۔ یہ حصہ اسلامی ریاست کی پہلی یونیورسٹی تھا۔ اس دور میں 3 بڑے اقدام شروع ہوئے، ٹھیک ہے، جس میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، مہاجر اور انصار مہاجرین میں مواخات یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا، اور تیسرا میثاق نبوی اور پہلی اسلامی دستور ہوا۔ تو اگلا پارٹ ان دونوں اہم موضوعات پر ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے 17 پارٹ جو ہے وہ بڑے اہم موضوعات کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہ 17 تھا اور 18، تو انشاءاللہ تعالی مہاجرین و انصار میں مواخات اور اسلامی بھائی چارے کا عظیم معجزہ، یہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے پارٹ میں ڈسکس کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفر اللہ۔